اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ قرآن کریم کی ایک مختصر سی صورت، چھوٹی سی صورت، جو بڑا تو بڑا ہے، چھوٹوں کو بھی یاد ہے، اور آپ نماز کے اندر اس صورت کو پڑھتے بھی ہیں، جس صورت کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ سورہ اخلاص قرآن کی ایک عظیم اور اعلیٰ صورت ہے، اور یہ ایسی صورت ہے کہ یہ ہر آدمی کو یاد ہے، ہر مرد و عورت کو یاد ہے، ہر چھوٹے بڑے کو یاد ہے۔ بہت سے لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ سورہ اخلاص تو پڑھ سکتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھیے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو سورہ اخلاص کا ایک وظیفہ بتلانے لگا۔ سورہ اخلاص کو پڑھنے کے بہت سے فوائد ہیں، بہت سے ثمرات ہیں، بہت سے برکات ہیں۔ ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن آج ایک الگ وظیفہ میں آپ کو بتلانے لگا، اور وہ وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے، اس کے لیے آپ نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر کرنا ہے، وہ میں پورا آپ کو بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ سورہ اخلاص کو بھی سنیے اور سورہ اخلاص کا ترجمہ بھی سنیے، کیونکہ جس وقت آپ یہ عمل کر رہے ہوں گے اس وقت آپ کو سورہ اخلاص کے الفاظ کا آنا بھی ضروری ہے اور ترجمے کا ذہن کے اندر ہونا بھی ضروری ہے۔ آئیے سورہ اخلاص کو بمائے ترجمہ سنتے ہیں، اس کے بعد ہم وظیفے کی طرف پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے پیغمبر کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور اس کا کوئی ہمسر اور سانجی نہیں ہے۔ آپ جب یہ وظیفہ کریں گے تو آپ نے اپنے سر پر ہاتھ رکھنا ہے، اور ہاتھ رکھنے کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ سورہ اخلاص کو 7 مرتبہ پڑھ رہے ہوں گے، اس دوران آپ کے ذہن کے اندر سورہ اخلاص کا ترجمہ ہونا ضروری ہے، اور آپ سورہ اخلاص کے ترجمے کو اپنے ذہن میں رکھ کر 7 مرتبہ آپ پڑھیں گے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اگر آپ یہ وظیفہ کر لیتے ہیں، آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ اگر آپ یہ وظیفہ کرتے ہیں تو قرض سے نجات مل جائے گی۔ جو آدمی مقروض ہے، اس پر قرض ہے، قرض والے تنگ کرتے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ یہ وظیفہ کرے، اس وظیفے کو اسی طریقے سے کرے، انشاءاللہ العزیز اللہ غیبی مدد فرمائیں گے اور غیب سے قرض کی ادائیگی کا سبب پیدا فرمائیں گے۔ دوسرے نمبر پر اس وظیفے کو کرنے والے کو یہ فائدہ ہوگا کہ دشمنی سے نجات۔ اگر دشمنی کا خطرہ ہے یا کسی سے دشمنی ہے اور کوئی خوف ہے تو انشاءاللہ العزیز دشمنی کا خطرہ ٹل جائے گا، دشمن سے حفاظت ہو جائے گی۔ تیسرے نمبر پر کسی بھی قسم کا خوف ہے، چاہے کسی شخص سے ہے، چاہے کسی جانور سے ہے، چاہے کوئی اور خوف اور ڈر دل میں موجود ہے، انشاءاللہ العزیز یہ وظیفہ کرنے سے وہ خوف اور ڈر بھی دل سے نکل جائے گا۔ اس کے علاوہ جو آدمی سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے اور روزانہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 36 قرآن پڑھنے کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر سے غضب کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ اس پر نہیں آتا، اس لیے کہ وہ سورہ اخلاص کو پڑھنے والا ہے۔ سورہ اخلاص کو پڑھنے کا معمول بنائیے، بطور وظیفہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے پڑھیے، انشاءاللہ العزیز یہ 3 فوائد آپ کو حاصل ہوں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کر لیجئے گا، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔